اللہ کا ولی صحابہ کا مخالف ہے؟ اللہ کا ولی صحابہ کا مخالف ہے؟ نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات ہے، اللہ کا ولی بد عملی کے بارے میں نہیں بتاتا، ہمیشہ عمل کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہوگا تو لوگوں کو دین کی طرف لگائے گا۔ اب دیکھیں نا، اب تو ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، چرس چل رہی ہے، بھنگ چل رہی ہے، وہاں پر شراب چل رہی ہے، تو کہتے ہیں جناب یہ بڑی پہنچی سرکار ہے۔ اور بھائی یہ بدبخت لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا اس دین کے اندر ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگوں کو دین سے دور کریں، لوگوں کو بھنگ پہ لگائیں، لوگوں کو چرس پہ لگائیں، لوگوں کو نشے پہ لگائیں، مجھے بتائیں کیا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے یار؟ بھائی یہ کیسی عقل ہوگی، یہ کیسی سوچ آج آ گئی ہے کیا ہے جناب۔ اور اگلی بات یہ یاد رکھیں، یہ جو ولی ہونا ہے، کتب ہونا ہے، ابدال ہونا ہے، غوث ہونا ہے، اوتاد ہونا ہے، یہ ساری ڈگریاں ہیں جو اللہ کے قریب جانے والی ہیں۔ تو تمہیں کیسے پتہ ہے جو اللہ کے قریب ہو گیا ہے؟ ڈگری دینے کا تمہیں حق ہی نہیں ہے کہ تم کسی کو ڈگری دو، یہ بڑی پہنچی سرکار ہے، یہ بڑا کتب ہے، یہ بڑا غوث ہے، یہ بڑا اوتاد ہے۔ یہ تو جس رب کے قریب ہوگا وہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا، تو وہ انہیں کے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالے گا کہ جو دین کے مطابق وہ چل رہے ہوں گے، ورنہ باقی تو فراڈ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ اہل سنت و جماعت کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے اندر لوگ دین سے بہت دور ہیں، لوگ شریعت سے بہت دور ہیں، لوگ بھنگ اور چرس پی کر آج لوگوں کو ولی بنانے کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ یہ ولایت نہیں ہے، ولایت ملتی ہے مصطفیٰ کی فرما برداری سے۔ اللہ کا ولی ہمیشہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی ہمیشہ نوافل کی کثرت کرنے والا ہوتا ہے، نفل زیادہ پڑھتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ نفل پڑھتے پڑھتے بندہ رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آج فرض بھی کوئی نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے اور کہے کہ جناب اللہ کا ولی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفل پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جو ساری ساری رات نوافل میں گزارتے تھے، ساری ساری رات نفل پڑھتے رہتے تھے، اور ان نوافل کی وجہ سے اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو محبوب بناتا ہے تو سنے کیا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے، اور اللہ جبریل کو کہتا ہے جبریل فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ حضرت جبریل پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ آسمانوں میں جا کے اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے میں بھی پیار کرتا ہوں، فلاں بندے سے جبریل بھی پیار کرتے ہیں، اے آسمان والوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ آسمان کے سارے فرشتے اس اللہ کے ولی سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل فرشتوں کو لے کے زمین پہ اتر آتے ہیں، جہاں جہاں سے جبریل گزرتے ہیں وہاں وہاں کے لوگ اس اللہ کے ولی سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی لوگوں کے دلوں میں جو اس کا پیار ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ آپ ہم غوث اعظم سے پیار کرتے ہیں، ہم داتا علی اجمیری سے پیار کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دی۔ انہوں نے رب کو راضی کیا اور انہوں نے پھر آگے طریقہ بھی بتایا ولی بننے کا کہ ولی کیسے بنتا ہے، پہلے کون سی سیڑھی ہوگی، پھر کون سی سیڑھی ہوگی، پھر کون سی سیڑھی ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھیں ولیوں کی تعلیمات یہ ہے کہ بندہ فرائض کا پابند ہو اور نوافل کی کثرت کرے، فرائض بھی نہ پڑھے اور کہے کہ ولی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ اللہ کا ولی لوگوں کو بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دو۔